اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت منزہ اور کریم ذات پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام حضرت علامہ سعید احمد صاحب، دیگر معزز علماء، سامعین و حاضرین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، ہماری گفتگو کا عنوان تھا کہ جب ہم ملک خدا کے، اللہ کے ملک کے شہری بننا چاہتے ہیں تو اس کے راستے میں رکاوٹیں کون کون سی ہیں، تو ان رکاوٹوں کا جو تذکرہ قرآن کریم نے کیا ہے اس پہ ہماری گفتگو جاری ہے۔ دیکھیے، آپ کو شوق ہے کہ آپ امریکہ کے شہری بنیں، آسٹریلیا کے بنیں، برطانیہ کے بنیں، کینیڈا کے بنیں۔ یہ زمین وسیع ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، جس ملک کا بھی آپ شہری بننا چاہتے ہیں بنیں، لیکن پہلے ملک خدا کے شہری بنیں، اللہ کے ملک کے پہلے شہری بنیں، پھر جہاں جی چاہے چلے جائیں، پھر آپ پہ شیطان حملہ نہیں کرے گا، آپ کی آخرت برباد نہیں ہوگی۔
اور اگر آپ اللہ کے ملک کے شہری نہیں بنتے اور کسی اور طرف آپ کا رجحان ہو جاتا ہے تو پھر یہ فساد اور بربادی جو ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ تو پچھلے جمعے سورہ شعراء سے ہم نے حضرت شعیب علیہ السلام کے متعلق ابتدائی گفتگو کی تھی۔ یہ سورہ اعراف میں بھی وہی تذکرہ ہے۔ قتادہ فرماتے ہیں کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعیب علیہ السلام وہ واحد نبی ہیں جو 2 امتوں کی طرف مبعوث ہوئے۔ پچھلے جمعے ہم نے جو سورہ شعراء سے ذکر کیا تھا وہاں تھا اصحاب الایکہ۔ اس آیت میں ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، کہ ہم نے شعیب علیہ السلام کو مدین کی طرف، یہاں اخاہم ہے ان کے بھائی، یہاں مانا ان کا قبیلہ کیا جائے گا، تو ہم نے مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، تو انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، استحقاق اس کا ہے، حق اس کا ہے عبادت کا۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، بے شک تحقیق تمہارے پاس اللہ کی، تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانی آ چکی۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، ناپ تول پورا رکھو، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور چیزیں کم تول کر لوگوں کو نہ دو۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور اصلاح کے بعد زمین پر فساد نہ کرو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن بن کے رہو تو یہی تمہارے لیے خیر ہے، تمہارے لیے بہتری اسی میں ہے کہ تم مومن بن کے رہو۔ تو پہلے جو مفسرین کرام نے فرمایا کہ شعیب علیہ السلام کو مدین کی طرف بھیجا گیا، اس وقت آپ کی عمر 20 سال تھی، یعنی اندازہ کریں کہ 20 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مدین کی طرف بھیجا، اور ان پہ جو عذاب آیا تھا وہ گرجدار آواز، کچھ مفسرین نے کہا کہ زلزلے کی آواز تھی، کچھ نے کہا کہ وہ بجلی کی کڑک کی آواز تھی۔ اس عذاب سے یہ قوم برباد ہو گئی، تباہ ہوئی۔ اور اصحاب الایکہ کا میں نے پچھلے جمعے آپ کو عرض کر دیا تھا کہ ان پہ گرمی کا عذاب آیا، شدید گرمی، وہ باہر بھی گرمی میں جھلستے، گھر جاتے تو وہاں بھی گرمی میں جھلستے۔ تو جنگل میں ایک بادل دیکھا تو کچھ لوگوں نے دیکھا کہ اس بادل کے سائے میں کچھ راحت ہے، ٹھنڈی ہوا ہے، تو انہوں نے اپنی دوسری قوم کو بھی کہا کہ یار ادھر اس بادل کے ٹکڑے کے نیچے آ جاؤ۔ تو جب وہ قوم ساری اس بادل کے ٹکڑے کے نیچے آئی تو اس کو اللہ نے آگ میں بدل دیا، اور اس طریقے سے وہ قوم برباد ہوئی۔ یہ دونوں قوموں کا ذکر جو ہے پچھلے جمعے اصحاب الایکہ کا میں نے ذکر کیا تھا، آج یہ مدین۔
مدین کچھ مفسرین کرام نے کہا ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور کچھ میں نے پچھلے جمعے آپ کو کہا تھا کہ لوط علیہ السلام کے حوالے سے ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ ہاں، یہ شاید میں نے کسی موقع پہ آپ کو بتایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تھا تو صرف 2 لوگ ایمان لائے تھے، ایک آپ کی بیوی تھی سیدہ سارہ، اور ایک آپ کے یہ بھتیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام۔ اچھا، یہ ذکر مکہ والوں کے ساتھ اس لیے کیا گیا کہ یہ جو حجاز کا علاقہ ہے نا، یہ لفظ حجاز آپ سنتے رہتے ہیں، یہ مکہ، مدینہ اور طائف، اس علاقے کو حجاز کہتے ہیں۔ یہاں سے جو تجارتی قافلے جاتے تھے شام کی طرف، فلسطین کی طرف، یمن کی طرف، اور پھر آگے مصر کی طرف، تو لوط علیہ السلام کی قوم کا عذاب بھی اسی راستے میں تھا، اور اہل مدین بھی اسی راستے میں تھے۔ تو چونکہ یہ قافلے ادھر سے گزرتے تھے، یہ شام کے بالکل شمال مغرب میں یہ جو علاقہ شام کے ساتھ ملتا ہے، تو یہ ان راستوں کو دیکھتے تھے جس کا ہم نے 2-3 جمعے پہلے ذکر کیا تھا کہ اہل مکہ تم تو یہ بات نہ کہو کہ اگر ہم اس نبی کے دین کو مانیں گے تو یہ اہل روم اور اہل ایران یہ ہمیں اٹھا کے لے جائیں گے، ماریں گے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا تھا؟ مکے والوں کو تو کم از کم یہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ چونکہ ان راستوں پہ جاتے تھے، قال یا قوم اعبدوا اللہ، یہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہر نبی کا یہی میسج ہے، ہر نبی کا یہی پیغام ہے، اور وہ دین کی جو ڈیفینیشن میں نے عرض کی تھی وہ ہمیشہ ذہن میں رہے کہ بندگی اللہ کی کرنی ہے اور زمین پر عدل سے رہنا ہے۔ یہ کام دین کے 2 ہی ہیں، اللہ کی عبادت بندگی اللہ کی ہوگی، حاکمیت اللہ کی بندگی کا مطلب حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہوگی، حکم اللہ کا چلے گا میرے جسم پہ، اور میں نے آگے زمین پہ عدل کے ساتھ رہنا ہے، جو بھی میرے گرد و نواح میں جاندار چیزیں ہیں یا بے جان چیزیں ہیں۔ اچھا، اتنا کافی نہیں تھا؟ کیا میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اللہ کو حاکم مانو؟ آگے فرمایا ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ کوئی حقدار بھی تو نہیں ہے بندگی کا، یعنی کسی اور کا حق ہی نہیں ہے کہ اس کی بندگی کی جائے۔ اس کے لیے پتہ نہیں آپ کے ذہن میں ہے، یہ ساری چیزیں میں نے بیان کر دی ہیں کہ بندگی کا حق اس کو ہوتا ہے جو تم کو پیدا کرتا ہے، یعنی جو تمہارا خالق ہے۔ یہی بات مشرکین مکہ کو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ تم ان بتوں کی عبادت کرتے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ کہ ان بتوں نے پیدا کیا کیا ہے؟ خالق ہی معبود ہوتا ہے نا۔ تو یہ اس استحقاق کی طرف اشارہ ہے کہ بندگی کا حق ہی اللہ کا ہے، اس کی بندگی کی جائے، اس کی عبادت کی جائے۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ بات ہو رہی ہے اللہ کی حاکمیت کی، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی، اور اس کے سامنے مخالفت میں کون ہیں جو بندگی نہیں کر رہے؟ بھائی کن کو کہا جا رہا ہے کہ تم بندگی نہیں کرتے، تم اللہ کو حاکم نہیں مانتے، خالق نہیں مانتے؟ جو کم تولتے ہیں ان کو کہا جا رہا ہے فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، ناپ تول پورا پورا رکھو اور کم تول کر چیزیں لوگوں کو نہ دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے جو پیغام بھیجا ہے اس کی طرف ذرا غور کریں
کہ جو اللہ کی بندگی کرتا ہے، اللہ کو حاکم مانتا ہے، لا الہ دل سے پڑھتا ہے، وہ کم نہیں تولتا۔ اگر کم تولتا ہے تو وہ اللہ کو نہیں مانتا۔ اور پھر آگے یہی بات فرمائی، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا۔ بھائی اصلاح تو یہ ہے نا کہ اللہ کی حاکمیت کو مان لیا جائے، نبی کی اتباع کی جائے۔ اس کے بعد اگر کوئی کم تولتا ہے تو وہ زمین پہ فساد کر رہا ہے۔ اچھا، جب میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں تو اکثریت شاید یہ سمجھتی ہو کہ یہ دکانداروں کے لیے ہے کہ بھائی وہ کوئی دکان والا ہے، وہ چیزیں کم تولتا ہے۔ ایک تفسیر یہ بھی ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنے وہ جو میزان کرنے والے تھے ان کی، یعنی پنجابی میں تکڑیاں سمجھیں یا ویٹ، وہ جو ہیں جن سے وہ تولتے تھے، دو طرح کے رکھے ہوئے تھے۔ جب وہ جنس لیتے تھے تو وہ بھاری یعنی چیزوں کے ساتھ لیتے تھے، جب فروخت کرتے تھے تو پھر ان کے پاس ہلکے ہوتے تھے، ناپ تول میں کمی کر دیتے تھے۔ یہ بھی ایک تفسیر ہے اس کی۔ لیکن ہمارے زیادہ مفسرین نے جس طرف اشارہ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ناپ تول تمہاری زندگی کے ہر عمل میں ہے۔ ایک جج جو ہے وہ جب فیصلہ لکھنے لگے تو باہر تکڑی لگی ہوتی ہے نا، عدالت کے باہر ترازو لٹکا ہوتا ہے۔ کیا وہاں اس نے کوئی دال تول کے دینی ہے، کوئی چینی تول کے دینی ہے؟ فیصلہ کرنے لگا ہے تو ناپ تول پورے کا پورا رکھے۔ اگر ایک جج ناپ تول پورا نہیں کرتا تو وہ بھی فساد کا باعث ہے۔ ایک عالم، ایک مفتی فتویٰ دینے لگا ہے تو اب فتویٰ دیتے وقت بھی وہ ناپ تول میں کمی نہ کرے، ورنہ اس کے فتوے سے بھی فساد پیدا ہوگا۔ اگر اللہ کو مانتا ہے، ایک استاد کسی اسٹوڈنٹ کا پیپر چیک کرنے لگا ہے، ایک ڈاکٹر سرٹیفکیٹ دینے لگا ہے، ناپ تول میں کمی نہ کرے کہ بازو نہیں ٹوٹا تو سرٹیفکیٹ لکھ دے کہ اس کا بازو ٹوٹا ہوا، اس کے لیے کوئی پرچہ دے دو۔ تو یہ جو فاؤف الکیل والمیزان ہے، اس میں تمہاری پوری زندگی شامل ہے۔ ہاں، یہ مت خیال، آپ گفتگو کرنے لگے ہیں، ناپ تول میں کمی نہ کریں کہ آدھی جھوٹ بات کر دی، آدھی سچی کر دی۔ قرآن ہے نا بھائی، دیکھیے وسعت ہے اس کا، اس کلام کا خالق تو دیکھیں کون ہے۔ سبحان اللہ، بہت اعلیٰ۔ اس کے خالق کی طرف تو دیکھیں۔ آپ نے کیا سمجھا کہ اللہ کی بندگی کے سامنے صرف ناپ تول کا ذکر کر کے اس خدا نے پوری زندگی جو ہے وہ بتا دی۔ آپ یہ سمجھتے تھے کہ شاید وہ ناپ تول جو ہے وہ تکڑی والا دکان والا ہے۔ آپ نے اپنے ماں باپ کے سامنے کوئی گفتگو کرنی ہے، ناپ تول میں کمی نہ کرے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بات سچ کہنا، اگرچہ وہ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی اگر تمہیں نقصان پہنچ رہا ہے تو پھر بھی بات حق کی کرنا، ناپ تول میں کمی نہیں کرنا۔ یہ آگے جو فساد والا جملہ ہے وہ کیوں ہے؟ کسی گھر میں فساد ہے، کسی ملک میں، کسی محلے میں، یہ میں جملہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ میں چونکہ قرآن کریم کا طالب علم ہوں، قرآن کریم نے تمام اعمال کی اصلاح کے لیے ایک ہی جملہ کہا ہے۔ اگر کوئی معاشرہ چاہتا ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائے، تنظیمیں تو بہت بنی ہوئی ہیں نا اصلاح معاشرہ کی،
لیکن خالق کیا کہتا ہے کہ اگر تم میں سے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی اصلاح ہو جائے، معاشرہ امن میں آ جائے، فساد ختم ہو جائے، قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، سبحان اللہ، بہت خوب، بات سیدھی کرو تمہاری اصلاح ہو جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضور قبلہ عالم، بہت خوب۔ یعنی اگر تمہاری اصلاح نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے کہ تم گفتگو میں ناپ تول میں کمی کرتے ہو، تم اپنی گفتگو میں کسی کو زیادہ دے دیتے ہو، کسی کو کم دے دیتے ہو۔ چونکہ اگلا جملہ یہی ہے نا، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ۔ میں ایک دفعہ یونیورسٹی میں بیٹھا ہوا تھا، اپنے ایک استاذ تھے، ان کو ملنے کے لیے گیا۔ وہ مسلکاً دیوبند مکتبہ فکر سے، ویسے عربی پہ بہت، استاد بھی وہ عربی کے پروفیسر تھے۔ تو میں ان سے ملنے، یونیورسٹی کے استاد تھے میرے، تو میرے بیٹھے ہوئے نا ایک دو چار بندے آ گئے ان سے، ان کے مسلک کے تھے، وہ ظاہر ہے مجھے تو نہیں جانتے تھے، تو ان سے کہنے لگے یہ جو نماز کے بعد لوگ ذکر بالجہر کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کے متعلق کچھ بتائیں۔ تو وہ میرے استاد جو تھے انہوں نے میری طرف اشارہ، کہنے لگے چشتی صاحب ان کو بتائیں۔ میں جی تسی استاد ہو، میں بھی تانوں ملنا آیا ہوں، تو نالیو مسئلہ تواڈے کولوں پوچھن آئے نے، تسی دس دیو۔ کہنے لگے نہیں آج آپ نہیں بتانا ہے، حکم تھا ان کا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے بھائی، نماز کے یعنی جب آپ سلام پھیرتے ہیں تو اس کے بعد بہت سے اذکار کا ذکر ہے حدیث شریف میں۔ مثلاً یہ بھی روایت ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تھے تو 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے تھے، استغفار کرتے تھے، اللہ اکبر بھی کہتے تھے، آیت الکرسی کا بھی ذکر ملتا ہے کہ آیت الکرسی پڑھتے تھے، دوسرا کلمہ شہادت کا بھی، یہ جو دعا علامہ صاحب اکثر اللہم انت السلام و منک، اس دعا کا بھی ذکر، یہ کو 18 کے قریب وظائف ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی ان میں سے جو بھی پڑھ لو گے وہ حضور کی سنت ہے، جو بھی ذکر ان میں سے کر لو گے وہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس میں لڑنے والی کون سی بات ہے کہ تو نے استغفر اللہ کیوں پڑھا ہے، تو نے اللہ اکبر کیوں پڑھا ہے، تو نے کلمہ کیوں پڑھا ہے۔ مجھے یاد ہے وہ لوگ چلے گئے، ابھی حیات ہیں وہ میرے استاد، اب بھی جب کبھی ملتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے اے بندہ جے کتے وابیاں دیوبندیاں کولوں پوچھ لیندا تو انہاں آکھنا سی ذکر ہے ہی کتے نہیں، جے کتے بریلویاں کول ٹر جاندا تو انہاں آکھنا ہی کلمے والا ہی ہے وے، باقی تے ہے ہی کتے نہیں۔ اگر یہ پوری بات لوگوں کو بتائیں تو فرقے ختم ہو جائیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حضور قبلہ عالم، زندہ باد، آستانہ عالیہ ننگل شریف، زندہ باد، بہت خوب۔ یہ گفتگو کا جو ناپ تول ہوتا ہے نا، اس میں کمی بیشی زمین پہ فساد پیدا کرتی ہے۔ آپ کے گھر میں بھی یہی ہوتا ہے، ماں بہو کی شکایت جب لگاتی ہے بیٹے کو تو ناپ تول میں کمی کرتی ہے، تب فساد ہوتا ہے۔ بہو اپنی ساس کی شکایت لگائے گی تو ناپ تول میں کمی کرے گی۔ یعنی یہ اتنا بڑا جملہ ہے کہ اللہ کی توحید کے سامنے اس کو کھڑا کیا گیا ہے، اس کو مذاق نہ سمجھیں۔ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے اللہ کی عبادت کرو، عبادت کا حقدار ہی وہ ہے، اور اگر اللہ کی بندگی کرتے ہو تو پھر ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اس کو کوئی معمولی بات نہ سمجھیں، جھوٹ وقتی طور پہ تمہیں فائدہ دے گا لیکن ہمیشہ کا نقصان ہوگا۔
میں تو جب وہ روایت بھی کبھی علامہ صاحب بیٹھے میں پڑھتا ہوں نا، جب میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سچ نیکی کی طرف لے کے جاتا ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے، بے شک بے شک۔ اسی لیے اس سارے مسئلے کا حل میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان فرمایا، میں بڑا حیران، ظاہر ہے جامع الکلم ہے سرکار، چھوٹے چھوٹے جملوں میں معنی کے سمندر سمو دیتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا مومن جب بولتا ہے تو کسی کے فائدے کے لیے، ورنہ خاموش رہتا ہے۔ عمر دراز، کیا اصلاح کی معاشرے کی! مومن جب بھی بولتا ہے کسی کے فائدے کے لیے بولتا ہے، اس کی، کیونکہ وہ بندگی اللہ کی کرتا ہے نا، اس کو جب وہ ناپ تول میں کمی کر رہا ہوتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس لیے میں نے اس دن وہ ایک عظیم انسان کی بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ کم از کم اللہ کے حضور تو گناہ نہ کرو، اللہ کے سامنے تو گناہ نہ کرو، اتنی تو بندہ حیا کرے۔ یہ ہے بندگی اصل میں۔ بولنے لگے ہو تو پتہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے، اس سے فلاں بندے کا نقصان ہوگا، فساد پیدا ہوگا، لیکن بولتے جاتے۔ تو اس لیے اس کو یہاں تک نہیں دیکھنا۔ اور پھر آخر میں یہ جو جملہ ہے، پہلے کہا کہ اللہ کی بندگی کرو، عبادت کرو، وہی مستحق ہے، درمیان میں بتایا کہ جو ناپ تول میں کمی کرتا ہے وہ اللہ کی بندگی نہیں کرتا، وہ اللہ کا مخالف ہے، اللہ کا دشمن ہے، اور آخر میں پھر وہی جملہ ذالکم خیر لکم ان کنتم مومنین۔ اگر اللہ پر ایمان لے آؤ، مومن بن جاؤ، اس سے بڑی خیر تمہارے لیے کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی بہتری تمہارے لیے کوئی نہیں۔ اس کی تفسیر بہت لمبی ہے، لیکن میں چند جملے صرف فرض کر کے آگے گزر جاتا ہوں تاکہ سبق یاد رہے۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعَدُونَ۔ شعیب علیہ السلام یہاں وہ جو پچھلے میں نے وضاحت کی ہے اس کی یہاں یہ وضاحت فرما رہے ہیں، اور بہت خوبصورت، بِكُلِّ صِرَاطٍ، تمام راستوں پر نہ بیٹھو۔ یہ جو میں نے کہا نا کہ جج کا راستہ، وکیل کا راستہ، عالم کا راستہ، جتنے راستوں کا میں نے ذکر کیا ہے، شعیب علیہ السلام بھی ان سے کہہ رہے ہیں بِكُلِّ صِرَاطٍ، تمام راستوں پر نہ بیٹھو، توعدون، اس لیے کہ تم مومنوں کو ڈراؤ اور ایمان والوں کو ڈراؤ کہ جے تو سچ بولے آتے تیرا تے کاروبار ہی نہیں چلنا۔ ڈراتے ہیں نا۔ یہ راستوں پہ بیٹھنے کی بھی مفسرین کرام نے 3 چیزیں بیان کی ہیں، چونکہ لفظ ہے نا بِكُلِّ صِرَاطٍ۔ ہاں وہ ناپ تول کی اگر یہاں آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہر راستہ ہے نا، تو ایک تو انہوں نے اس کا ظاہری مفہوم لیا ہے کہ جو راستے بھی شعیب علیہ السلام کی رہائش کی طرف جاتے تھے ان راستوں پہ وہ بیٹھ جاتے تھے اور کہتے تھے یہ تو بندہ جو ہے یہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، الیاذ باللہ، اس کی بات نہ سننا۔ جیسے حج کے موقع پہ مشرکین مکے کی طرف آنے والے تمام راستوں پہ بیٹھ جاتے تھے، اور جو حاجی آتے تھے ان سے یہی کہتے تھے کہ بھائی جہاں رہو، جس سے جی چاہے ملو، لیکن وہ ایک بندہ ہے اس نے نبوت کا اعلان کیا ہوا ہے، اس کو نہ ملنا۔ اور حضور کے متعلق یہی باتیں کرتے، انہیں تے پرا نال پرا نو نہیں رہن دیتا، ماں پیو نو لڑا دیتا ہے، پتر پیو نال پیا لڑتا ہے، اس قسم کی وہ باتیں کرتے تھے کہ اس نے اعلان نبوت کر کے ہمارا سارا شہر ہی برباد کر دیا ہے۔ لیکن اہل علم نے یہاں یہ بات کہی ہے، بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے
کہ جن کو نہیں بھی پتہ ہوتا تھا مشرک خود ہی بتا دیتے تھے یہاں کسی نے نبوت کا اعلان کیا۔ یہ بھی اللہ کی ایک خاص مہربانی ہے نا۔ او بھائی وہ جو باہر کے شہروں سے آ رہے ہیں سب کو تو نہیں پتا، تو اللہ تعالیٰ نے انتظام ہی یہ کیا کہ اپنے نبی کی شہرت مشرکین کے ہاتھوں سے کروا دی۔ ظاہر ہے اب جو ملتا تھا، جو حضور کی صحبت میں ایک لمحہ بھی گزار لیتا تھا، حضور کے اخلاق کو دیکھتا تھا، اس کو حق اور سچ کا فرق جو ہے، جھوٹ اور سچ کا معلوم ہو جاتا تھا۔ بِكُلِّ صِرَاطٍ سے دوسرا انہوں نے مفہوم لیا ہے کہ وہ جو راستوں پہ بیٹھ کے چوریاں ڈکیٹیاں کرتے تھے، مسافروں کا مال لوٹ لیتے تھے، تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ زمین پہ فساد نہ کرو اور مسافروں کا سامان نہ لوٹو، ان کو تکلیف نہ دو، پریشانی نہ۔ اور تیسرا انہوں نے اس دور کی جو گورنمنٹ ہے اس کے متعلق یہ بات کہی ہے کہ وہ عوام پہ ٹیکسز اتنے لگا دیتے تھے کہ ان کی زندگی اجیرن ہو جاتی تھی، ساری کمائی ٹیکسوں کی مد میں لے لیتے تھے۔ تو مفسرین کرام نے یہ مختلف راستے جو ہیں وہ بیان کیے۔ بہرحال اس پہ تو انشاءاللہ آگے تفصیلاً گفتگو ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو۔ آج آپ نے صرف اتنی بات سمجھنی ہے کہ آپ کسی بھی منصب پہ فائز ہوں، آپ کسی اسکول میں ٹیچر ہیں، آپ کے نیچے طلباء آپ سے پڑھتے ہیں، آپ جج ہیں، آپ وکیل ہیں، آپ مفتی ہیں، آپ گھر کے سربراہ ہیں، کسی بھی منصب پہ ہیں، آپ نے اپنی گفتگو میں کبھی بھی ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، اور اگر آپ نے ناپ تول میں کمی کی تو اس گھر کو پھر فساد سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور اس کا علاج بھی بتایا نا قرآن کریم کہ کیا کرو، تحقیق کر لو نا، پتہ چل فتبینو۔ بھائی اگر کوئی ایسی بات بتا رہا ہے تو اس کی تحقیق کر لو۔ ہاں وہاں بھی یہی ہے کہ کسی قوم کو مصیبت میں نہ ڈال دینا اور بعد میں ندامت اختیار کرو کہ ہائے میں اس کی بات نہ ہی مانتا تھا۔ تو یہ جملہ بھی آج آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے بھائی، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا کہ جب تم بات، اچھا جب اتقوا اللہ کہہ دیا، تقوی، پھر کہا قولوا قولا سدیدا، یعنی تقوی کی منزل پہ جا کے اللہ فرما رہا ہے کہ اب بات کرو تو بالکل سیدھی کرو، اور آگے اس کا رزلٹ بھی ساتھ ہی بتا دیا کہ تم چاہتے ہو، اللہ سے دعائیں کرتے ہو کہ یا اللہ ساڑھے حالات ٹھیک کر دے، ساڑھے معاملات ٹھیک کر دے، مسلمانہ دی حالت ٹھیک کر دے۔ اللہ نے فرمایا حالت ٹھیک ہو جائے گی، تم بات سچی کرو، اعمال سارے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور آگے پھر بخشش کا بھی وعدہ ہے، بات سچی کرو گے تو دنیا میں بھی تمہارے اعمال کی اصلاح ہو جائے گی اور تمہاری بخشش بھی ہو جائے گی۔ اس لیے اس جملے کو توحید کے مقابلے میں کھڑا کیا گیا ہے کہ جو یہ حرکت کرتا ہے اصل میں وہ اللہ کی بندگی نہیں کرتا، اللہ کو الہ نہیں مانتا، وہ کلمہ ایسے ہی زبان سے پڑھ رہا ہے۔ اگر اس کے ناپ تول میں زندگی میں کمی ہے تو اس نے اللہ کو ابھی اللہ نہیں مانا، معبود نہیں مانا، اس کی بندگی نہیں کر رہا، حالانکہ بندگی کا حقدار صرف اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔